اور خدمت گزار ہیں. ضیاء بھائی سے جو دوستی ہے وہ ہماری نوجوانی کی دوستی، اور نوجوانی کی دوستی سے زیادہ پکی دوستی ہوتی نہیں کوئی. اور یہ بات یہ ہے کہ ضیاء بھائی اس وقت موجود نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضیاء بھائی کی یہ غیر موجودگی اور وہاں کراچی موجودگی ہماری روایتی عزاداری کو واپس بتدریج لانے کے لیے جتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے، تاریخی کردار، تو وہ ضیاء بھائی کا ایک کنٹریبیوشن ہمیشہ یاد رہے گا ہماری، کہ وہ کس طریقے سے اس کی ایک شخص کی موجودگی کس طریقے سے ہماری روایتی عزاداری کا ریوائول کر رہی ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ساری ویڈیوز تو اللہ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور جہاں تک یہ نوتصنیف مرثیے کی بات ہے تو یہ اس دور میں مجالس کا جو سلسلہ تھا، ہمارے ہاں خطبہ سے پہلے بنیادی طور پر شاعر ہی مجلس سے خطاب کرتا تھا. شاعری کے سائڈ میں کر کے، مطلب سائڈ میں تو نہیں، انہوں نے اس کی جگہ کسی خطیب کا، کسی عالم کا ممبر پر آ کر مجلس سے ادا سے خطاب کرنا، یہ 19ویں صدی کی روایت ہے، یہ کوئی قدیم روایت نہیں ہے. اس سے پہلے شعرا ہوا کرتے تھے جو مراثی پڑھا کرتے تھے. معصومین کے زمانے میں بھی مراثی جو ہے نا وہی مرثیے ہوا کرتے تھے. اور انیس و دبیر نے مرثیے کہے، اپنے عہد کے حساب سے مرثیے کہے. ان کی عہد کی جو ضروریات تھی، جیسے میں سجاد سے بات کر رہا تھا کہ 1820 انیس اور دبیر کے مراثی آپ دیکھیں. اصل میں یہ گفتگو تھوڑی سی ضروری ہے، یہ علمی گفتگو ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، ان کے پر غور نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انیس اور دبیر کے مرثیے کو اس میں سے کچھ حصہ نکالا اور اس میں سے اپنی بکا کا بندوبست کر لیا، اور باقی جو ان کا کنٹریبیوشن تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جتنی عزاداری ہے، اس کے جتنے فارمیٹس ہیں، اس کی جتنی سمبولزم ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. وہ صرف ریچولز نہیں ہے، مطلب ان کے پیچھے ایک مقصدیت ہے کہ امام فرما رہے ہیں داخلہ مدینہ کے وقت جہاں سے بیان مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. دیکھیں کربلا کے واقعے کے بعد جب رہا ہو کہ قافلہ مدینے جاتا ہے، وہاں سے پبلکلی بیان مصائب کا آغاز ہو رہا ہے. ایک مجلس بی بی نے کی، وہاں سے ہونے کے بعد وہ بھی انہوں نے ایک مقام میں کی. اس کے لیے کسی مسجد پولیٹیکلی، دیکھیں بہت اہم بات کرنے والا ہوں، پولیٹیکلی ہم تھوڑی سی عقیدے کی باؤنڈری سے نکل کر اگر ریشنل ہو کے چیزوں کو دیکھیں نا تو وہ زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ بی بی پولیٹیکلی اتنی پاورفل تھی کہ اگر ان کی شرائط حاکم وقت بدنہاد نہ مانتا تو اس کی حکومت کو خطرہ تھا. اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھی کہ مجھے حسین کی اپنے بھائی کی مجلس کرنی ہے، مجھے خانہ کعبہ چاہیے، مجھے مسجد نبوی چاہیے، مجھے مسجد کوفہ چاہیے. جس وینیو کا بی بی اس کو حکم دیتی وہ مجبور ہوتا ماننے کے لیے، لیکن بی بی نے کہا مجھے ایک گھر دے دو، اس لیے کہ وہ ذکر حسین کو کسی حد بندی میں محدود نہیں کرتا. تو جوش نے کہا نا کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، اس مصرے کی بنیاد شہزادی نے اسی دن رکھ دی تھی کہ وہ سارے عالم کے لیے دروازے کھول دیے تھے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم بہت سارے حدود بندی میں اس میں، تو یہی مرثیہ تھا کہ مرثیہ جب وہاں ہندوستان میں 1857 کی جنگ جس میں مسلمان شکست خوردہ، انگریزوں کے مظالم اور وار ٹون معاشرہ ہوتا نا، وار ٹون سوسائٹی. آپ نے شروع میں جب جو لوگ عراق میں گئے کربلا میں تو آپ نے اس وار ٹون سوسائٹی کی ایک جھلک وہاں دیکھی ہوگی. آپ نے کرپشن کے قصے سنے ہوں گے، آپ نے بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں. تو وہ جو مرثیے انیس اور دبیر کے تھے، اس 1857 کی شکست کے زخم کھائے ہوئے مسلمانوں کے زخم پہ مرہم کا کام ہے.
وہ مرثیہ صرف اس لیے نہیں لکھے گئے تھے کہ آپ صرف مجلس میں اس کو پڑھیں، اس کو حسین کو بکا کریں. کیتھارسس کا ایک پہلو چاہیے تھا کہ جو ذکر حسین کے ذریعے. اور ایک دوسری بات دیکھیے، اب آپ انیس میں پرانے مرثی میں دیکھیں گے کہ گھوڑا، تلوار، رجز اور وہ پڑھی جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں. اچھا ان تمام معاملات میں تو آپ مطلب مار کھا چکے تھے نا انگریزوں کی فوج سے، تو وہ ذکر کر کے ان کی وہ جو جوش تھا، جذبے کا، اس کو بیدار کرنا تھا، ورنہ وہ چیزیں مستعمل نہیں تھیں اس دور میں. معاشرے میں اس طریقے سے گھوڑوں پہ تو جنگیں نہیں ہوتی تھی نا، تلوار کی شمشیر بازی ہے وہ دور تو نہیں دکھائی جاتی. تو وہ کیوں ذکر کر رہے تھے کہ آپ کے ذہنوں میں جو زخم ہیں شکست کے وہ مندمل ہو سکیں. اور ایک جو سب سے بڑی بات جو دیکھیں گے انیس و دبیر کے مراثی میں، کردار کا جو بیان ہے کہ جون کا کردار کیا تھا، ہور کا کردار کیا تھا، جناب عباس کا کردار کیا تھا، جناب مسلم کا کردار کیا تھا، بچوں کے کردار تھے، وہ کیا کیوں تھی اس کی ضرورت؟ وہ صرف غرض ثواب کے لیے تھے؟ نہیں، بنیادی طور پر تباہ شدہ معاشرہ جو اخلاقی طور پر زوال آمادہ ہو جاتا ہے، اور وہ معاشرہ جو شکست و ریت کا وہاں سب سے جو جیسے کہتے ہیں نا جنگ کا پہلا نشانہ جو جنگ میں پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنگ کے بعد ہاری ہوئی قوم میں پہلا قتل اس کے کیریکٹر کا ہوتا ہے، کردار کا ہوتا ہے. تو وہ اس بیان سے وہ کردار سازی مقصود تھی جو وہ زمانے کے ہمارے شعراء کر رہے تھے، جس میں تو اب آج کا مرثیہ اس مرثیے سے مختلف ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اس کی تھوڑی سی تعمیر کہ وہ آپ کے ذہن میں رہے کہ وہ کیا مرثیہ تھا، اب ان اجزاء کی کیوں ضرورت نہیں ہے. اور تو یہ اب آپ ایک نصیر بھائی بہت اچھی بات کہا کرتے تھے جدید اور قدیم مرثیے کے بارے میں، کہ قدیم مرثیہ نیوز تھا، خبر پہنچائی جا رہی تھی نا آپ تک، اور جدید مرثیہ اس کے اوپر جو ایڈیٹوریل پیج میں ریویو لکھا جاتا ہے وہ ریویو ضرور پڑھیے ایک مرتبہ تو میں